اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ مجلس علماء شیعہ یورپ اور اس کے 5 زون ہیں، اور ہم نارتھ ویسٹ گریٹر مانچسٹر اور اس کے گرد و نواح کا جو پورا یہ علاقہ ہے اس میں شمار ہوتا ہے ابو ذر زون۔ تو ہم مجلس علماء کی طرف سے یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پروگرام ہر سوموار 5 سے 6 بجے تک ہوا کرے گا، اور ہمارے ساتھ مہمانان گرامی ہیں جناب کیسر بخاری صاحب ہیں، جو ہمارے ابو ذر زون میں رابطہ سیکرٹری ہیں، ابو ذر زون کی کونسل کے ممبر ہیں، اور جناب دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب فرحت عباس صاحب، جو کہ عزاداری کونسل کے کوآرڈینیٹر ہیں، اور ابو ذر زون جو کونسل ہے اس کے ممبر ہیں۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے، جن کی ایام ولادت کے یہ ایام ہیں، کیونکہ آج 18 ربیع الاول ہے، اور کل ہی جو دن گزرا ہے 17 ربیع الاول کا، کہ جس میں رسول پاک اور امام جعفر صادق کی آمد کا دن، اور تمام جہانوں کے لیے خوشیوں اور مسرتوں اور رحمتوں کا دن، اور اس کو الحمدللہ بڑے ہی اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا گیا ہے۔ رسول کریم کی ذات اقدس کے متعلق چند جملات پیش کر کے ہم دعوت دیں گے برادر فرحت عباس صاحب کو کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ تو رسول کریم وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق ارشاد رب العزت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ پاک پروردگار ہے کہ جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناپسند ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رسول پاک کا دین جو ہے تمام ادیان پر غالب آئے گا اور اسی کا بول بالا ہوگا۔ رسول کریم جو فخر موجودات ہیں، مقصود کائنات ہیں، اور اللہ کے آخری نبی ہیں، اور انسان کامل ہے۔ انسان کامل اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ انسان کامل وہ جو اللہ کی رحمت مطلقہ کی نشاندہی کرتا ہے، اس کی رحمت خاص کا مظہر ہے، اور خدا کے غضب کا بھی مظہر ہے۔ یہ تینوں صفات مظہر تام ہیں، اور ان کے اظہار کے لیے معصوم ہستی ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے۔ رحمان یعنی رحمت مطلقہ تمام مخلوق کے لیے، چاہے کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی نیک ہے، کوئی مومن ہے، گویا تمام مخلوق کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اس کی رحمت ہے، اس کو کہتے ہیں رحمت مطلقہ۔ اور اسی طرح مومنین کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے رحمت خاصہ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کے لیے اس کا غضب بھی ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ۔ قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں ہے، کھاؤ
اچھی غذاؤں کو جو ہم نے تم کو عطا کی، اور اس کے بارے میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر پھر عذاب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہوا۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت مطلقہ ہے، اور پھر اس کی رحمت خاص بھی ہے، پھر اس کا غضب بھی ہے، اسی طرح یہ تینوں صفات جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے بھی قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ مثلا یہ کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسول پاک بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی اس رحمت مطلقہ کا مظہر ہے، یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ رسول پاک سب کے لیے رحمت ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی غیر مسلمان ہے، چاہے کوئی، یعنی جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے رسول پاک رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور اسی طرح رسول پاک کی رحمت خاصہ ہے، فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور آپ مومنین کے لیے رحیم ہیں۔ یہ نسبت جو ہے یہ رحمت خاص کی نسبت ہے جو رسول پاک کو کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح یہ رسول پاک کے لیے یہ بھی کہا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کیجئے۔ تو جس طرح سے ہم نے آپ کے سامنے تین صفات اللہ کی بیان کی کہ اس کی رحمت مطلقہ ہے اور رحمت خاصہ بھی ہے، وہ کافروں کے لیے غضب بھی کرتا ہے، اسی طرح قرآن سے ہی ہم نے تین صفات جن کی قرآن نے نشاندہی کی ہم نے بیان کی، تو اس کو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہیں جو اس کے نبی میں یہ کار فرما ہے اور جھلک رہی ہے۔ تو خداوند عالم نے جہاں مومنین کے لیے فرمایا ہے کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں، دوسری جگہ فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اگر آپ سخت دل ہوتے ہیں میرے رسول تو لوگ آپ سے ہٹ جاتے، آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ تو چونکہ آپ رحمت ہیں، آپ بڑے انتہائی نرم مزاج ہیں، تو آپ مومنیوں کے لیے، یہ ساری باتیں مومنین کے لیے ہیں۔ کافروں کے لیے کہا گیا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان سے لڑو۔ تو ہم نے رسول پاک کی عظمت کے سلسلے کا ایک گوشہ بیان کیا ہے، اور اب ہم جناب سید فرحت عباس سے گزارش کریں گے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذران عقیدت پیش کریں اور خوبصورت سی نعت ہمیں سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا کرم کہ مجھے بھیجا ایسے مذہب میں، سبحان اللہ۔ تیرا کرم کہ مجھے بھیجا ایسے مذہب میں، جہاں رسول بھی صادق امام بھی صادق، سبحان اللہ۔ جہاں رسول بھی صادق امام بھی صادق، اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تمام حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات کی خدمت میں ماہ مقدس ربیع الاول کے حوالہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نعت کی صورت میں ہدیہ عقیدت بحضور سرور کونین بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محبوب کی محفل کو محبوب
سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو، محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور پنج تن کے گرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، پنج تن کے گرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ تھے جناب برادر فرحت عباس صاحب
جنہوں نے بہترین انداز میں رسول کریم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ میں جاؤں گا اب اپنے برادر قیصر بخاری صاحب کی طرف، جو کہ ہمارے سرما ایشیا یورپ نارتھ ویسٹ یو کے رابطہ سیکرٹری ہیں۔ تو آغا صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان اتحاد و وحدت کی بات ہے، قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ تو یہ جو گزرا ہے عید میلاد النبی، الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اپنے سنی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ساتھ شیعہ مسلمانوں نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، اور رسول پاک کی ولادت کے سلسلے میں جو جلوس نکالے ہیں اس میں تو آپ نے کل مانچسٹر میں جو جلوس نکالا گیا ہے اس میں بھی آپ شریک تھے، اور دوسرے علماء کرام بھی ہمارے، اور یہاں کی کمیونٹی اور یہاں کے اسلامک سینٹر کے لوگ، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کے فوراً بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ برادران اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع اول ہے جی رسول پاک کی ولادت، ہم اہل تشیع کے نزدیک جو ہے 17 ربیع اول جو ہے وہ یوم ولادت ہے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو ہفتہ وحدت قرار دیا ہے، 12 سے لے کے 17 تک، اور یہ بہت بڑی ایک اتحاد کی انہوں نے جو ہے وہ اس پہ آغاز کیا ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شیعہ اور سنی جو ہیں یہ ایک جسم کے 2 بازو ہیں، اور جو شیعہ اور سنی میں تفرقہ ڈالتا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے۔ بے شک۔ تو اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان میں بھی الحمدللہ یہ پورا ہفتہ وحدت جو ہے وہ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور ہر سال تہران میں بھی ہفتہ وحدت کے عنوان سے ایک کانفرنس جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور اس سال بھی دنیا بھر سے جو مذہبی اسکالر ہیں وہ اس وقت وہاں موجود ہیں۔ تو دشمن کی تو انتہائی کوشش ہے کہ ہمارے درمیان میں اختلاف پیدا کیا جائے، لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے 90% سے زیادہ ہمارے مشترکات ہیں۔ جی بے شک۔ نماز، روزہ، حج، جتنے بھی ہمارے اسلام کے ارکان ہیں، تھوڑا بہت جو فرق ہے علمی بحثوں میں، تو بجائے کہ ہم اس میں الجھ جائیں، اس کی بجائے بہتر ہے کہ ہم جو ہمارے جو مشترکات ہیں اس پہ ہم اکٹھے ہو جائیں، اور دشمن کو ہم پہچانیں اور اس کو ہم شکست دیں۔ اسی سلسلے میں کل آپ بھی شریک تھے، فرد بھائی بھی تھے، مولانا اظہر نقوی صاحب بھی، مولانا شبیر نقوی صاحب بھی تھے، کرب شاہ صاحب تھے، اور کافی تعداد میں مانچسٹر کے جو ہمارے مومنین ہیں انہوں نے شرکت کی، اور بہت باوقار جلوس جو ہے کل برآمد ہوا، اور انتظامیہ جو تھی انہوں نے بھی ہمیں بہت خوش آمدید بھی کہا، اور بھرپور طریقے سے ہمیں اس میں شمولیت کا موقع ملا۔ دوسرا یہ ہے کہ مجلس علماء کے حوالے سے آپ بھی ساتھ ہی تھے کہ جب ہم نے ابوذر زون کا دورہ کیا ہے، ہمارے زون میں تقریباً 20 اسلامک سینٹر جو ہیں وہ آتے ہیں، تو سب جگہوں پہ لوگوں نے ہمیں بہت کھلے دل کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے ہمیں جو ہے وہ ویلکم کیا ہے، اور یہ لوگوں میں ایک تشنگی ہے کہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، ساری قوم کو، اور اس سلسلے میں جو مجلس نے کام کیا ہے وہ بہت ہی لائق خراج تحسین ہے کہ اس وقت جو 80-85 ہمارے ادارے ہیں
उन सब को रजिस्टर किया गया है और इमामिया कौंसल में उन सब इदारों की नुमाइंदगी जो है वो मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया। तो अज़ीज़ान गिरामी, मजलिस उलमा शिया यूरोप का मैं एक तारफ़ करा दूँ, चूँकि ये इस नॉर्थ वेस्ट में ये पहला प्रोग्राम हो रहा है। तो मजलिस उलमा शिया यूरोप जो है जी, हम एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके बाद हाज़िर होते हैं।